بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر سے اپنے اہل و عیال کے ہمراہ واپس مصر کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ رات کے ٹائم آپ کی نظر ایک چلتی ہوئی آگ پر پڑی، جس پر آپ نے اپنے اہل خانوں کو ایک جگہ پر چھوڑ کر اس آگ کے قریب گئے۔ جب قریب پہنچے تو اس وادی کے قریب سے ایک آواز سنائی دی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پریشان نہ ہو، میں تیرا خالق و مالک ہوں، میں تجھے نبوت اور رسالت سے نواز رہا ہوں، کیونکہ جس کو ہم اپنا رسول بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کی نشانیاں دے کر نوازتے ہیں۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو کتنی روشن نشانیاں دی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں دے کر بھیجا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ میں ایک عصا مبارک تھا، جس سے حضرت موسیٰ اپنی بکریوں کو چراتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ میرا عصا ہے، یعنی کہ لاٹھی، جس سے میں اپنی بکریوں کو چراتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان و قدرت سے فرمایا کہ اس کو نیچے چھوڑ دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین کی طرف چھوڑا تو وہ فوراً ایک خطرناک سانپ بن گیا۔ پیارے دوستو، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھ میں اس کو واپس لیں، یہ اپنی اصلی حالت میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا، جس کا ذکر بیان ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بے شک فرعون اور اس کی قوم زیادہ سرکش ہوگی، جا کر ان کو ہمارے احکامات سنائیں اور ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار عالم، بے شک فرعون بڑا ظالم اور سرکش ہے، میری زبان میں لغزش ہے، لہٰذا میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیج تاکہ ہم فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دعوت دے سکیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دعوت دینے لگے، جس پر فرعون نہ مانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر چیلنج کرنے لگا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارا یہ چیلنج قبول ہے۔ اب ایک دن مقرر ہوا، اس دن فرعون اس کے پیروکار کے میلے کا دن تھا، جس پر فرعون نے بہت سے ممالک سے بڑے بڑے جادوگر بلوائے اور لوگوں کو جمع کروانے کے لیے اعلانات کروائے، جس پر دور دراز سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، لہذا میدان سج گیا، جس پر جادوگروں کی تعداد بھی کافی تھی اور فرعون اپنے تخت پر متکبر انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ جادوگروں نے بڑے ادب کے انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ابتدا کریں گے یا ہم؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ شروع کریں، جس پر جادوگروں نے اپنے چھوٹے چھوٹے کرشمے دکھانے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر طرف سے سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے، جس سے لوگ ڈر گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزے سے اپنے عصا مبارک کو زمین کی طرف پھینکا، جس پر ایک بڑا سانپ بن کر نظر آیا اور تمام سانپوں کو ایک ہی لقمہ کر کے نگل دیا، جس پر تمام جادوگروں نے آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارہا سمجھانے پر فرعون ایمان نہ لے آیا اور اس کا ظلم و ستم بنی اسرائیل پر بڑھتا چلا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے، تو اس وقت فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تعاقب کے لیے نکلا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریائے نیل کے قریب پہنچی تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک یعنی کہ لاٹھی کو دریائے نیل پر مارا، جس سے دریائے نیل میں 12 راستے بن گئے۔ آپ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو دریائے نیل سے پار فرمایا، تب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچا، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریائے نیل کراس کر چکی تھی۔ جب فرعون نے دریا کے اندر راستہ دیکھا تو فوراً اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانے لگا، لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم فرمایا کہ فوراً جنت سے ایک گھوڑی لے کر فرعون کے گھوڑے کے سامنے لے جا، تاکہ فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کو دیکھ کر آگے بڑھے۔ تب جبرائیل امین جنت سے ایک گھوڑی لے کر دریائے نیل کے پاس فرعون کے گھوڑے کے پاس پہنچے۔ تب فرعون کا گھوڑا آگے بڑھنے لگا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بالکل قریب پہنچا تب اللہ تعالیٰ نے دریا کو جاری ہونے کا حکم فرمایا، اور اس طرح فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا اور فرعون کی لاش کو قیامت تک عبرت بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا، اور وہ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔
یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو قوم ایمان لائی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، حتیٰ کہ جب بھی اس کو بھوک لگتی تھی تو ان کے لیے جنت سے تیار شدہ کھانا آتا تھا جس کو من و سلوہ کہتے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اور اس قوم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنی اسرائیل تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجنے کا حکم فرمایا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور وہ دعا یہ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ عرض کی، اے میرے اللہ، کھول دے میرے سینے کو اور آسان کر میرے لیے میرے کام کو، اور میری زبان سے ختم کر دے لغزش کو، اور میری زبان کو ان کے سمجھنے کا ذریعہ بنا دے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے عبرت ناک سزا دی اور لوگوں کو قیامت تک اور اپنی قدرت سے آشنا کروایا۔ اگر کوئی بھی شخص اس طرح فرعونیت پر اترے گا تو ہم اس کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے، جس طرح فرعون کو عبرت ناک سزا کے طور پر آج تک مصر کے عجائب گھر میں لوگ فرعون کے مجسمے کو دیکھ کر عبرت حاصل کر رہے ہیں۔